الحمدللہ ہم نے 4.5 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ چوتھا پارہ مکمل ہے اور 5واں پارہ آدھا پڑھا ہے۔ اللہ ان کے پڑھنے کو ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ جل جلالہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں محبوب ترین چیز دینی چاہیے، اور یہی اللہ والوں کا وتیرہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سب سے قیمتی چیز آپ کے بیٹے اسماعیل ہیں اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ تو یہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ہمیں محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے یا خرچ کرنی چاہیے۔ قربانی کے مسائل میں بھی یہی آتا ہے کہ ایسا جانور لیں جو آپ کو اچھا لگے۔ ہاں، حالانکہ عام طور پہ آج کل ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ اچھی چیزیں اپنے لیے اور بالکل ماڑی اور گھٹیا چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، کوئی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم اپنا ویلٹ نکالتے ہیں، بٹوا نکالتے ہیں، بالکل گھسا پرانا ہو، بالکل بوسیدہ کوئی نوٹ یہ لے لیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز پیش کریں گے تو اللہ جل جلالہ اسی انداز میں نوازیں گے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس سے کائنات کا سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا بیت اللہ شریف، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت عالمین کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہیں۔ مقام ابراہیم وہ خاص پتھر ہے کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے۔ وہ ایک لفٹ کا کام کرتا تھا، جو دیواریں اوپر جاتی پتھر اوپر ہو جاتا تھا، جو نیچے اترنے کی باری آتی تو نیچے ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کی یادگار جو ہے وہ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اللہ نے اس کو امن دے دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو حج پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، حج ان پہ فرض ہے، ان کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ انسان کے اندر اگر یہ چیز آ جائے کہ اللہ کا خوف آ جائے تو یہ انسان دنیا میں جنتی ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں، والدین سے ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈریں تو رشوت نہ لیں، اللہ سے ڈریں تو جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں تو بد نظری نہ کریں۔ یہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو کبھی ملاوٹ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، اور یہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو اچھے اعمال کر کے جائیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو برے اعمال کر کے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید چمک رہے ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، وہ جو لوگ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، انہیں کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب چکھو ان گناہوں کی وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ هم فیہا خالدون، اور بعض لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانے کے لیے تم نکالے گئے۔ 3 کام بتائے ہیں نفع رسانے کے لیے یا خیر امت ہونے کی۔ پہلی بات یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم ہر اچھی بات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، ہر بری بات سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ بحیثیت مسلمان میری آپ کی تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم خیر الامم ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ساری امتوں سے ہم افضل امت ہیں، اس لیے کہ ہم خود بھی اچھے عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھے عمل کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، خود بھی برے عمل سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان بھی لاتے ہیں۔ ایک بندہ اچھی بات کی تبلیغ کرے، برے بات سے روکے، لیکن ایمان نہ لائے تو وہ خیر الامم نہیں ہو سکتا۔ تو
اس لیے اس کے اندر یہ 3 صفات بیان کی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان صفات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چل کے اگلی آیات میں اسی انداز میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے، بےہودہ بات ہو جائے، ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنی جان پر زیادتی کر لیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب استغفار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا۔ ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر اصرار کرتا ہے تو یہ پھر معافی کا حقدار نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جو ندامت اور آنسو آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتائی ہے۔ غزوہ احد میں تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا اور کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس وقت ایسی حالت تھی کہ بعض صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی، کہا کہ جب پیارے آقا نہیں رہے تو ہمیں زندگی کا کیا فائدہ، نبی علیہ السلام نہیں رہے، ہم کس بنیاد پہ ہم جو ہے کہ وہ جہاد کریں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جب آپ نہیں تو ہمیں بھی رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اور ہمیں جینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے آیت اتاری وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، پیارے آقا بھی آئے اور اپنا وقت پورا کر کے آپ تشریف لے جائیں گے۔ افہیم ماتا، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جائیں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ فرمایا کہ جو تم میں سے الٹے پاؤں پھرے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو ہمیں ان قریب بدلہ دیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ کرام میں بڑی عجیب کیفیت تھی۔ سیدنا عثمان غنی تو اس حالت میں تھے کہ ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا جو یہ کہے گا کہ پیارے آقا وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار کے پھینک دوں گا۔ ہر بندہ اپنی کیفیت میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی عیب پڑھی تھی۔ فرمایا کہ آپ نے عجیب ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھو پیارے آقا پردہ فرما چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئی ہے۔ یہ وہ آیت تھی جس نے صحابہ کرام کو ایک نیا حوصلہ اور نیا جذبہ دیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی ابھی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو کافر ہیں، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور جب دین سے پھیر دیں گے تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو کفار کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ذرا کمپرومائز کرنا چاہیے، کچھ کافروں کی بات ماننی چاہیے، کوئی اپنی بات ماننی چاہیے، ایسا انسان ہمیشہ جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 159 میں بڑا عجیب ایک جملہ بیان کیا ہے، ایک ضابطہ رسول بیان کیا ہے۔ جو جماعت کا قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر خاص صفات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک نرمی ہونی چاہیے، تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ اگر انسان تحمل اور بردباری نہ رکھے تو اپنے کارکنوں کو ساتھ ملا کے نہیں چلا سکتا، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، آپ کے اندر نرمی اور محبت اور شفقت پیدا کی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، یہ صحابہ کرام سارے آپ سے بھاگ جاتے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ رہتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان سے غلطی ہو جائے آپ ان کو معاف کر لیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی معاملے میں آپ عزم کر لیں اللہ پہ توکل کریں، اللہ جل جلالہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہاں سے بھی صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کہا، یہ مسلمان جو ان کے اندر مسلمانوں میں ہی بات ہوئی، کفار تو بات نہیں ہوئی، مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو صاحب نصاب ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور کفار جو آپ کی حالت نہ چاہتے تھے وہ ذمہ بن کے کہا کہ تم ٹیکس دو، جزیہ دو، تو ان ظالموں نے عجیب بات کہی، وہ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا الیاذ باللہ اور ہم مالدار، ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 181 میں فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے قول الذین کفروا، کافروں کی بات جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔
سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. اب انہیں تو یہاں مالداری اپنی نظر آتی ہے. وقتل الانبیاء، انبیاء کو شہید کیا ناحق. اور یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں کہا جائے گا نقول ذوقوا عذاب الحریق، اب اس دردناک قسم کا عذاب چکھو جو تم نے یہ معاملات کیے ہیں. چوتھے پارے کے آگے چل کے سورہ نساء آتی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ضابطہ بتایا ہے اور بیوی کے اور خامد کے حقوق اور اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی میں سے ان کا جوڑا پیدا کیا. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر بہت سارے مرد عورتیں پھیلا دیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی تسألون به الارحام، ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو قرابت داری کا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر نگہبان ہے. یہاں علماء نے بڑی عجیب نقطہ بیان کیا ہے، اور آپ نے بارہ یہ بات سنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ایک ٹیڑھی پسلی سے، چھوٹی پسلی سے پیدا کیا. بعض لوگ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیڑھی آتے ہوتی سیدھی نہیں ہو سکتی. بہرحال ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہاں نقطہ یہ بیان کیا، یہ چھوٹی پسلی جو ہوتی ہے یہ دل کے اوپر ہوتی ہے، دل کے اوپر اس سے کمان نما ہوتی ہے. یہ دل کی جسمانی طور پہ حفاظت کرتی ہے. اور جو عورت اللہ نے اس کی ٹیڑھی پسلی سے، چھوٹی پسلی سے بنائی ہے، اس لیے کہ یہ عورت ہی ہمیشہ انسان کو لپیٹتی ہے. جب مشکل میں انسان ہوتا ہے یہ واحد بیوی ہوتی ہے جو اس کا سہارا بنتی ہے. جس طرح پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ اماں جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ایک سہارا بنی تھی، گھاس بنائی تھی. اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے. یہ کامیاب عورت یا ماں کی صورت میں ہوگی، یا کامیاب عورت بیوی کی صورت میں ہوگی، یا کامیاب عورت انسان کی بہن کی صورت میں ہوگی جو انسان کو سپورٹ کرے گی. تو اس سے انسان کو ایک تو یہ ہے کہ دو نقطے ہیں. ایک تو بیوی سپورٹ کرتی ہے، اللہ نے چھوٹی پسلی سے بنائی ہے. اور دوسری اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم سے کیوں بنائی ہے کہ وہ دل کے زیادہ قریب ہے. بیوی کو دل کے زیادہ قریب رکھنا چاہیے. یہ واحد بیوی ہے کہ جن لوگوں کا دین کی تعلیم کم ہوتی ہے انہیں حلال جگہ پہ اتنا سکون نہیں آتا، وہ حرام جگہ کی طرف دوسری چراگاہوں میں جا کے چرتے ہیں. یہ چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے. 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، مجازی سے خدا بنایا ہے. یہ جو خامن کو مجازی خدا کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں رکھی ہیں. اللہ جل جلالہ مخلوق کو کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں. خامد بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے سارا دن مارا مارا کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کاج کر کس لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کرتا ہے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ پی لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ گوشت عزت سمجھ کے اس کے ساتھ چلاتا ہے. فرمایا کہ یہ قوام ہے مرد. بما فضل، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. ہاں بما انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموال، اپنے اعمال میں سے. تو اس بنیاد پہ مال بھی خامد خرچ کرتا ہے، گھر بھی خامد دیتا ہے، لباس بھی بیوی کو خامد دیتا ہے، بچوں کو بھی سارے خرچے خامد اٹھاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس قوم کی، جس قبیلے کی، جس خاندان کی، جس گھر کی سربراہ عورت ہو جائے پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا کہ وہ منتظر سا قیامت کا انتظار کرے. ہاں فالصالحات، بعض نیک عورتیں بھی ہیں، قانتات، فرما بردار بھی ہیں، حافظات للغیب، اور خامد کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ہے، ان کی بڑی شان اور ان کی عظمت اللہ نے رکھی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ فرماتے ہیں یا ایھا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. بعض لوگ ایسے ہیں، ادھر ایک ذکری فرقہ ہے بلوچستان میں، وہ اس قرآن کریم کی اس آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے کہتے ہیں خدا خود اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز کے قریب مت آؤ. تو یہ خواہ مخواہ مولویوں نے مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، نوافل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو. قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. پوری آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے کی حالت میں. یہ ایک تفصیل ہے. شروع میں جو شراب تھا، شراب نوشی عام گٹی میں پڑی ہوئی تھی، لوگ پیتے تھے. تو شروع میں ایسا نہیں ہوا. پہلے درجے میں یہ آیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اس کے اندر منافع للناس بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو بعض لوگ تو شروع سے نہیں پیتے تھے صحابہ کرام، بعض جو پیتے تھے کار نقصان انہوں نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ ترتیب چلتی رہی. ایک دعوت تھی، اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود تھے، تو اس کے اندر یہ شراب چلی اور اس کے بعد نماز خراب ہو گئی. تو پھر یہ حکم ہوا کہ جب نماز کے قریب آؤ تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. نماز اللہ سے ہم کلامی ہے. تو اس کے بعد اکثریت نے پھر چھوڑ دی.
پھر اس کے بعد جب دیکھا فضا بن گئی تو انما الخمر والانصاب یہ آ گیا تھا، یہ شراب جوا یہ شیطانی چیزیں ہیں، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ پھر صحابہ کرام نے ایسی نفرت کی وہ مٹکے بھی توڑ دی جس میں شراب نوشی ہوتی تھی۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تدریجاً اٹھایا ہے، تدریجاً آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ہم اب اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اب اپنے اولاد کی اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت کریں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک مکمل ضابطۂ حیات اسلام دے دی ہے، اب ہم بنیاد ہی سے ان کی تربیت ایسے کریں گے، لیکن اسلام نے تدریجاً ایک چیز کی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہ بگڑ چکا ہے، ایسے ماحول میں جا چکا ہے، اب اس کو واپس اسلام کی طرف لانا ہے، ہم آہستہ 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 پیار محبت سے سلا سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ایسے نماز کی طرف بھی نہیں آتا، قرآن کی طرف بھی نہیں آتا، داڑھی بھی نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں، اس کو پیار محبت سے چلو اس نے شیپ بڑھا دی، بڑی بات ہے، حوصلہ افزائی کرے، ایک نماز پڑھی بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے مولانا عبداللہ شیخ رحمہ اللہ کہ یہ لوگ جو پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، یہ عام اسکول کالج کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایک ہی نماز کا مطلب ایک ہم تو سیدھا کریے نا، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں پرے دن کہ تو پینٹ پہن کے تیری نماز نہیں ہوتی، تو ہاف شرٹ پہن کے تیری نماز نہیں ہوتی۔ آج ہمارے اندر المیہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ذرا کوئی بیچارہ بھولے سے مسجد میں آ جائے، سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہاف شرٹ ہو، ہم اس کو اتنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی میں مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آگے چل کے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہوا کہ ایک منافق کا واقعہ آتا ہے کہ ظاہری طور پر اس نے اسلام کا اعلان کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ہاں یہ آگئی آیت نمبر سورہ نساء کی، یہ آیت نمبر ہے 65۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایک ایمان لانے والا بندہ تھا، اس کا ایک جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلائل سنے تو یہودی حق پر تھا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق کے خلاف فیصلہ کیا۔ اب وہ منافق وہاں سے اس نے پھر بھی دل میں مطمئن نہیں ہوا، حالانکہ پیارے آقا پر ایمان لانے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا منافق لے کے، یہودی نے کہا ٹھیک ہے میں حق میں ہوں، جہاں بھی لے جاؤ میں ساتھ چلوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی تو پھر یہودی کا حق میں فیصلہ کر دیا، منافق کے خلاف ہوا۔ اب بھی اس کو آرام نہیں آیا، تو یہ اب اس کے دل میں تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے بہت سا مخالف ہیں، جو ہی ہم جائیں گے میں نام نہاد مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو آپ فوراً میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑی امیدیں لگا کے آتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بات کرنے لگے تو یہودی نے کہا کہ عمر یہ پہلے تیرے نبی کے پاس بھی گیا تھا اور انہوں نے فیصلہ بھی میرے حق میں کیا ہے، پھر تیرے دوست ابو بکر کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ نبی علیہ السلام پہ اعتماد۔ آپ آئے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے کہا کہ جو بندہ اسلام کا نام لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، اسلام کا نام لے نبی علیہ السلام کے رفیق سفر ابو بکر کا فیصلہ نہ تسلیم کرے، اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرے۔ آپ نے ہماری تلوار گردن اٹھا کے پھینک دیا۔ اب اس کے خاندان والوں نے آ کر یہ استغاثہ پیش کیا عمر کے خلاف کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مسلمان بندہ تھا، عمر نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل کیا ہے، قصاص عمر کو قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ابھی پوچھنے لگے عمر آپ نے قتل کیوں کیا ہے؟ ابھی آپ نے کیوں کا لفظ بولے اٹھا کے جبرائیل آ گیا اور یہ آیت لے کر آیا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے عمر کی، کیا شان ہے عمر کی، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ عمر سے نہ پوچھیں، میں خدا بتاتا ہوں۔ فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، فیصلے کے بعد ذرا سے بھی میل دل میں نہ آئے، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، وسلموا تسلیما، اور اس کو ساتھ تسلیم خام کر کے مان کریں۔ فرمایا یہ منافق ہے، یہ جھوٹ ہے، عمر کا وہ فیصلہ وہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو یہ گستاخ رسول کا جو ایک جملہ ہے نا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کیا اور اس کے فیور میں قرآن کی پہلی آیت اور پہلی قسم اتری ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت اور کتنا مقام ہے۔ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں، یہ وجہ کہ وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اس کائنات میں کوئی نبی کے منصب پہ بیٹھتا تو عمر اس لائق تھا کہ نبوت کا منصب اس کو دیا جاتا۔
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کے دل اور اس کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں عمر کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخری مثال دیتا ہوں، 20 تراویح کی نماز پہ عام لوگ بہت بحث کرتے ہیں، اور حالانکہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث سے ترمذی شریف میں، مصنف ابن شیبہ میں، موطا امام مالک میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے دن کے بعد پیارے آقا بعد نہیں آئے۔ صحابہ کرام کا شوق تھا، ولولہ اور جذبہ تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر نہیں آئے۔ صبح فرمایا میرا دل تو چاہتا تھا میں آ جاؤں، لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ اللہ اس کو فرض ہی نہ کر لے، تو امت کی سہولت کے لیے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، اور وہ آپ کا سارا زمانہ خلافت جھگڑوں میں ہی رہا، مسلمہ قذاب اسود انسی میں رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ آپ نے مکمل طور پہ اس پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو ملا کے ایک جماعت کھڑی کی، اور سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا، اور 20 تراویح مستقل جماعت کے طور پہ ہمیشہ پورے رمضان میں شروع کی۔ ایک سوال میں صرف یہ کرتا ہوں، ایک بات دلیل ان لوگوں سے پوچھتی عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر وہ ہے جو زبان زمین پہ کھولتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن اتارتا ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا نے کہہ دیا ہے کہ عمر کی زبان پہ حق کے علاوہ بات آ ہی نہیں سکتی، عمر کے دل میں حق کے علاوہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ آپ تسلیم کرتے ہو منکرین 20 تراویح کہ عمر نے کی ہے، تو کیا عمر کے بارے میں پیارے آقا نے نہیں کہا کہ اس کی زبان میں سچ اور حق ہی آئے گا؟ اگر عمر نے بھی کی ہے تو پھر یہ سچی بات ہے، آپ کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام کا اجماع ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی انداز میں جب سے صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک مسجد نبوی بیت اللہ شریف ہے، 20 ہی تراویح آ رہی ہیں، کہیں بھی 10 8 6 5 کی بات نہیں ہے۔ اس بحث میں الجھ کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت بکر جن حضرات نے پڑھی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، میری اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے آپ کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے ہمیں صحابہ کرام